جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے تو امت مسلمہ میں ایک ایسی بحث چھڑ گئی، ایک ایسی لڑائی جس سے پہلی بار اس کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اور یہ لڑائی کسی دنیاوی معاملے پر نہیں تھی بلکہ خود قرآن حکیم پر تھی۔ سننے میں یہ بات عجیب لگتی ہے نا، لیکن یہی وہ چیلنج تھا جس کا سامنا تیسرے خلیفہ کو کرنا پڑا، ایک ایسا بحران جو اسلام کی بنیادوں کو ہلا سکتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ تو کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اسلامی خلافت کی دور دراز سرحدوں پر مسلمان ایک بیرونی دشمن سے لڑنے کے لیے جمع تھے، لیکن ان کے اپنے اندر ایک نیا تنازع ابھر رہا تھا اور یہ کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ تو مسئلہ تھا کیا؟ بات یہ تھی کہ قرآن کو پڑھنے کے 7 مختلف لیکن منظور شدہ طریقے تھے جنہیں احرف کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف عرب قبائل کے لہجوں کی عکاسی کرتے تھے۔ جب تک اسلام عرب تک محدود تھا یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے خلافت پھیلی اور نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ مختلف صحابہ سے قرآن کے الگ الگ طریقے سیکھنے لگے۔ آذربائیجان میں جہاں شام اور عراق سے آنے والے فوجی اکٹھے ہوئے، حالات اتنے بگڑ گئے کہ وہ ایک دوسرے کی تلاوت کو غلط کہنے لگے۔ بات صرف بحث تک نہیں رہی، نوبت ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے اور تلواریں نکالنے تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کی اسی فوج میں ایک عظیم صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے خطرناک صورتحال دیکھی تو وہ جنگ چھوڑ کر سیدھا مدینہ کی طرف دوڑے۔ وہ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور یہ تاریخی الفاظ کہے۔ یہ صرف ایک شکایت نہیں تھی، یہ ایک انتباہ تھا کہ امت ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ حذیفہ بن یمان کی وارننگ اتنی سنگین کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آسمانی کتابوں کی تاریخ میں اس طرح کے اختلافات کے جو نتائج نکلے تھے وہ سب کے سامنے تھے۔ ذرا توریت کو ہی دیکھ لیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن صدیوں کے دوران جنگوں اور حملوں کی وجہ سے اس کے اصل نسخے بار بار ضائع ہوتے رہے۔ اسے کئی بار حافظے کی بنیاد پر دوبارہ لکھا گیا، جس سے ظاہر ہے کہ اس کے متن کی اصلیت پر سوالات اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ پچھلی کتابیں بار بار ضائع ہوئیں اور انسانی یادداشت سے دوبارہ لکھی گئیں، جس سے ان کی اصلیت ہمیشہ کے لیے ایک سوال بن گئی۔ قرآن اب پہلی بار اسی قسم کے بحران کے دہانے پر تھا، لیکن ابھی بھی اصل متن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا ایک موقع باقی تھا۔ انجیل کی کہانی بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں لکھی ہی نہیں گئی تھی، بعد میں اس کے ہزاروں مختلف ورژن سامنے آ گئے۔ پھر 300 سال بعد ایک کاؤنسل نے ان میں سے صرف 4 کو چنا اور باقی سب کو مسترد کر دیا۔ تو اس سارے تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اور خود مدینہ میں بچوں کو آپس میں تلاوت پر جھگڑتے دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ اب کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مدینہ کے تمام بڑے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ حضرت عثمان نے ایک بہت جرأت مندانہ منصوبہ پیش کیا۔ پوری امت کو قرآن کے صرف ایک لہجے پر جمع کر دیا جائے، اور وہ لہجہ قریش کا ہو، کیونکہ قرآن بنیادی طور پر اسی لہجے میں نازل ہوا تھا۔ اگرچہ کچھ صحابہ اس پر ہچکچائیں، لیکن اکثریت نے بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی بھرپور حمایت کی۔ اچھا، تو یہ کام ہوا کیسے؟ یہ عمل بہت منظم تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی۔ پہلا مکمل قرآن جو حضرت ابو بکر کے دور میں لکھا گیا تھا اور اب ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، اسے منگوایا گیا۔ اس کی بنیاد پر قریشی لہجے میں ایک معیاری نسخہ تیار کیا گیا۔ پھر سب سے مشکل قدم اٹھایا گیا۔ پوری خلافت میں حکم دیا گیا کہ ہر کوئی اپنے ذاتی قرآنی نسخے اور ٹکڑے حکومت کے حوالے کر دے، اور پھر ان سب کو احتیاط سے جلا دیا گیا تاکہ آئندہ اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آخر میں اس نئے معیاری قرآن کی 7 کاپیاں تیار کر کے خلافت کے بڑے شہروں میں بھیج دی گئیں۔ 7 یہ وہ تعداد تھی جو کبھی اللہ کی طرف سے دی گئی آسانی اور رحمت کی علامت تھی، مگر اب یہی امت کے اندر ایک گہرے اختلاف کی وجہ بن رہی تھی۔ ایک ہی کتاب مگر 7 مختلف طریقوں سے پڑھی جا رہی تھی، اور یہ فرق اب خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان کے اس ایک فیصلے نے ان 7 مختلف راستوں کو ایک شاہراہ میں بدل دیا۔ اب صرف ایک معیاری متن تھا، ایک لہجہ اور ایک متحد امت کا خواب۔ یہ اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ اس فیصلے نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اس دن کے بعد سے مسلمانوں کے پاس
ایک ہی معیاری متن تھا جو آج تک الحمدللہ بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے۔ اس منصوبے کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ آج دنیا بھر کے اربوں مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں وہ وہی ہے جسے حضرت عثمان کے دور میں معیاری بنایا گیا تھا، اور یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، اس کے ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں۔ ان اصلی عثمانی نسخوں کے کچھ حصے آج بھی ازبکستان، استنبول، دمشق اور یہاں تک کہ برمنگھم کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ بلا شبہ قرآن کے دوسرے نسخوں کو جلا دینے کا فیصلہ ایک انتہائی سخت قدم تھا، لیکن اسی فیصلے نے کتاب کو اس انجام سے بچا لیا جو تورات اور انجیل کا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قربانی مانگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔